امریکہ پر اللہ کا عذاب ایک عبرتناک بیان۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم مسلسل سرکشی، ظلم اور ناانصافی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نمرود، فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط جیسی بڑی طاقتور سلطنتیں بھی اللہ کے قہر سے نہ بچ سکیں۔ آج کے دور میں امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، مگر کیا وہ بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتا ہے؟ کیا امریکہ کی مسلسل جنگیں، ظلم، ناانصافی اور فحاشی اسے اللہ کے غضب کی طرف لے جا رہی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اس پہلو کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ قرآن پاک اور تاریخ انسانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو ہلاک کیا تو اس کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں: شرک اور نافرمانی، ظلم اور ناانصافی، فحاشی اور بے حیائی، کمزوروں پر ظلم و ستم، نبیوں اور حق کو آواز کو دبانے کی کوشش۔ اگر ہم امریکہ کے موجودہ حالات پر غور کریں تو ہمیں یہی تمام پریشانیاں نشانیاں وہاں نظر آتی ہیں۔ امریکہ کی حکومت دنیا بھر میں جنگوں کو ہوا دیتی ہے، کمزور ممالک پر بمباری کرتی ہے، فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتی ہے اور اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کی راہ اختیار کی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں جنگیں چھیڑ رکھی ہیں۔ عراق، افغانستان، لیبیا، شام اور دیگر مسلم ممالک میں لاکھوں بے گناہ افراد کو قتل کیا گیا۔ ان جنگوں کا مقصد ہمیشہ سے وسائل پر قبضہ اور مسلم دنیا کو کمزور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری ہے، بچوں اور عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مگر امریکہ مسلسل اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ جب ایک طاقتور قوم مسلسل ظلم کرے اور اللہ کے بندوں کو ستائے تو اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتا۔ امریکہ وہ ملک ہے جہاں فحاشی کو عام کیا گیا، ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دیا گیا، بے حیائی کو آزادی کا نام دیا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب قوم لوط نے ہم جنس پرستی کو عام کیا تھا تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تھی اور ان کی بستی کو الٹ دیا تھا، اور ہم نے ان پر ایک سخت طوفان بھیجا، مگر وہ لوگ اپنی بدعمالیوں میں مست رہے۔ امریکہ کا معیشتی نظام سود پر مبنی ہے، جبکہ سود اسلام میں حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج امریکہ معیشت مسلسل بحرانوں کا شکار ہے، جو اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جن میں قدرتی آفات، جنگیں، معیشت کی تباہی اور داخلی انتشار شامل ہے۔ امریکہ پر نظر ڈالیں تو درج ذیل نشانیاں واضح نظر آتی ہیں۔ امریکہ میں ہر سال شدید طوفان، زلزلے، جنگلات کی آگ اور سیلاب آتے ہیں، اور تمام آفات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ امریکہ اندرونی طور پر شدید قسم کا شکار ہے۔ سفید فام اور سیاہ فام آبادی کے درمیان تنازعات بڑھ رہے ہیں، ان گنت وائلنس عام ہو چکی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ امریکی معیشت قرضوں کے بوجھ تلے دب چکی ہے، ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے اور دنیا کے کئی ممالک امریکی معیشت پر انحصار ختم کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب امریکہ کی بات پوری دنیا میں مانی جاتی تھی، مگر اب چین، روس اور دیگر ممالک اس کا اثر کم لے رہے ہیں۔ یہ بات اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم طاقت میں آ کر ظلم اور سرکشی اختیار کرتی ہے تو اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ امریکہ بھی اس راہ پر چل رہا ہے، اور اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کا عذاب اسے ضرور گھیر لے گا۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے لوگ نافرمان تھے، بس آج ان کے مکانات ویران پڑے ہیں۔
امریکہ کا زوال اور اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں، اپنی اصلاح کریں اور ظلم و ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں، اپنی معیشت کو سود سے پاک کریں اور فحاشی سے بچیں تاکہ ہم بھی کسی عذاب میں نہ مبتلا ہوں۔ امریکہ اس وقت ظلم، ناانصافی، فحاشی، سود اور جنگ میں ملوث ہو کر اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہے۔ قدرتی آفات، معیشت کا بحران اور داخلی انتشار اس کے زوال کی علامات ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی سپر پاور ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال درست کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ جزاک اللہ۔